لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد زکوٰۃ کے حوالے سے چند باتیں کو ترجمہ میں یاد کر دی گئی ہے. اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ زکوٰۃ کس پہ واجب ہے, کس پہ فرض ہے. زکوٰۃ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے صاحب نصاب ہونا. تو صاحب نصاب کون لوگ ہوتے ہیں اور نصاب کیا اور کتنا ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں چار چیزیں ہیں جن کا حساب کیا جاتا ہے: سونا, چاندی, نقدی اور مال تجارت. عام طور پہ تو لوگوں میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے, اس سے کم ہے, 7 تولے ہے, 6.5 تولے ہے, 6 تولے, 5 تولے, یعنی 7.5 سے کم ہے, تو ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, وہ سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. چاندی اگر 52.5 تولے سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ عام طور پہ جو ذہن بنا ہوا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ غلط سوچ ہے, غلط فکر ہے. اگر کسی کے پاس فقط سونا ہے, اس بات کو ذرا سمجھیں آپ اور آگے سمجھائیں, جس کے پاس صرف سونا ہے, صرف, یعنی اس کے پاس نقدی وغیرہ نہیں ہے. ایسی خاتون ہے جس کے پاس سونا ہے لیکن اس کے پاس نقد رقم کوئی نہیں ہے, یعنی پورا سال اس کے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں, اس کو خاوند نہیں دیتا یا بیٹے نہیں دیتے, اس کے پاس نہیں ہوتے, صرف سونا پڑا ہے بس. تو اس سونے کی مقدار اگر 7.5 تولے سے کم ہوگی تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. کسی کے پاس چاندی ہے, صرف چاندی, اور وہ چاندی کے ساتھ نہ تو اس کے پاس نقد پیسے ہوتے ہیں, کبھی نہیں ہوتے, نہ اس کے پاس سونا ہے, صرف وہی چاندی ہے, تو اب اگر اس کی مقدار 52.5 تولے سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر خاتون کے پاس, جس کے پاس بھی سونا ہوتا ہے یا چاندی ہوتی ہے, اس کے پاس نقدی لازماً ہوتی ہے. کبھی 1000 روپے اس کے پرس میں پڑے ہیں, تو کبھی 500 پڑے ہیں, کبھی 2000 پڑے ہیں, یعنی پیسے رہتے ہی ہیں. اب جس کے پاس سونا تو 2 تولے ہے, صرف 2 تولے یا 1.5 تولہ ہے یا 1 تولہ ہے, لیکن اس کے پاس نقدی ہر وقت رہتی ہے, 1000, 500, 2000, 5000 اس کے پاس پیسے رہتے ہیں. تو اب سونا 7.5 تولے کو نہیں دیکھا جائے گا, اب سونے کو دیکھا جائے گا کہ سونا اور جو اس کے پاس نقد رقم ہے, اس کی قیمت کو ملا کر اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. زکوٰۃ ادا کرے گی, چاہے سونا وہ 1 تولہ کیوں نہ ہو. ریٹ کیا ہے؟ 2600 روپے تولے. چاندی کا ریٹ آج کا ابھی معلوم کیا آپ کے لیے 2600 روپے تولہ ہے. 52.5 تولے چاندی, اس کی قیمت بنتی ہے 1,36,500. اب آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا, 1,36,500 یہ نصاب ہے. کسی کے پاس سونا پڑا ہے 1 تولہ, نقدی اس خاتون کے پاس ہے 5000,
اب وہ سونے کی قیمت لگائے گی، سونار سے کتنی قیمت کا ہے وہ، اگر وہ قیمت بنتی ہے 1,36,500 سے زیادہ تو زکوٰۃ دے گی، اگر 1,36,500 سے کم ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اس طریقے سے چاندی پڑی ہے تو اس کا بھی حساب لگانا ہوگا۔ اگر کسی خاتون کے پاس نقد رقم نہیں ہوتی، اس کے پاس نقدی بالکل نہیں ہوتی، سونا پڑا ہے 2 تولے، چاندی تھوڑی سی ہے، 1 انگوٹھی چاندی کی پڑی ہے، یا وہ پازیب ہوتے ہیں پاؤں میں وہ چاندی کے پڑے ہیں، یا چاندی کا کوئی اور زیور پڑا ہے، تو اب سونے کے ساتھ چونکہ چاندی شامل ہو گئی ہے تو اب سونا 7.5 تولے نہیں دیکھا جائے گا، اب سونے کو چاندی میں بدلنا ہوگا۔ سونے کی قیمت جمع چاندی کی قیمت دیکھا جائے گا، 1,36,500 یا اس سے زیادہ بن رہی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہے تو نہیں ہے۔ تو آج کا صاحب نصاب کون ہوگا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ آج کے دن کی میں بتا رہا ہوں، ہفتے بعد ریٹ بڑھ جائیں کم ہو جائیں میں نہیں کہہ سکتا۔ آج کسی کے پاس 1,36,500 روپے ہیں تو وہ صاحب نصاب ہیں۔ اب جو زکوٰۃ آپ دیں گے، جو شخص صاحب نصاب ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی اب جس شخص کے پاس 1,36,500 روپے پڑے ہیں یا 1,36,500 روپے کا مال موجود ہے، چاہے وہ مال تجارت ہے، دکان میں ہے، چاہے وہ چاندی کی صورت میں ہے، چاہے وہ سونے کی صورت میں ہے، اس کے پاس اتنی مالیت ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ وہ خود صاحب نصاب ہے۔ اور جو اس سے کم مقدار میں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لینے دینا دونوں سمجھ لیں ساتھ ساتھ، یہ صاحب نصاب ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ سونا، چاندی، نقدی اور چوتھی چیز مال تجارت۔ اب مال تجارت صرف دکان میں رکھا ہوا سامان نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو آپ نے تجارت کے لیے خریدی ہے۔ سواری کے لیے ہم گاڑی رکھتے ہیں، موٹر سائیکل رکھتے ہیں، سواری ہے ہمارے پاس، سواری پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس سواری ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، آپ رکھیں، زکوٰۃ نہیں ہے اس پر۔ لیکن آپ نے گاڑی لی ہے بیچنے کی نیت سے، پھر وہ گاڑی آپ کی سواری نہیں کہلائے گی، وہ مال تجارت کہلائے گی۔ آپ نے موٹر سائیکل لیا ہے اس لیے کہ میں اسے بیچوں گا، نیت آپ نے یہ کی ہے، بیچنے کے لیے لیا ہے، 1 ہے 2 ہیں جتنے بھی ہیں، تو اب وہ آپ کا مال تجارت ہے، موٹر سائیکل آپ کی سواری نہیں ہے۔ پلاٹ آپ نے لیا ہے مکان کے لیے، بچے زیادہ ہیں، 1-2 پلاٹ یہاں پہ لے لیے، 1-2 مکان بنا لیں گے، 1-2 بچوں کا وہاں پڑ رہے گا، مکان بنا لیں گے، کبھی ان کا کام آئے گا، مکان بنائے، دکان بنائے، ٹھیک ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے پلاٹ لیا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا نفع پر یا ضرورت پر، یا بچوں کی شادیاں کرنی ہے تب بیچ لوں گا، یہ پیسہ کام آئے گا، بیٹی کی شادی کرنی ہے، جہیز بنانا ہوگا، یہ پلاٹ میرے کام آئے گا، تو بیچنے کی نیت سے ہے، تو اب یہ پلاٹ مال تجارت ہے، ہر سال اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ان چیزوں میں بڑی غفلت برتی جاتی ہے، بڑی بے احتیاطی کی جاتی ہے، لیکن اب جب مسئلہ آپ کو پتہ چل گیا تو اب پتہ کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ ہم جانتے ہیں نا، ہم بھی تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ قائد صاحب نے بتایا تھا کہ سارا معاملہ نیت کا ہے، بیچنا تو ہے لیکن فی الحال میں نیت رکھنے کی کر رہا ہوں۔ اندر بات وہ ہے ضرورت کے وقت بیچوں گا، لیکن بتایا تھا کہ نیت بیچنے کی ہوگی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، لہٰذا میں ابھی سے نیت نہیں کرتا، ابھی سے میں نیت نہیں کر رہا۔ یہ قربانی کی جانور لیتے ہیں نا بھائی، ابھی نیت نہیں کرتے ہم، واجب ہے قربانی اس پر، ابھی نیت نہیں کر رہے، نیت بعد میں کریں گے سوچ کر کہ میں اپنی یہ کرنی ہے، بیوی کی کرنی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاص کے، میں نے پہلے عرض کیا خطبہ جمعہ میں کہ اخلاص ہونا چاہیے، اس سے مال میں برکت آتی ہے، اس سے بڑھوتری ہوتی ہے، اس سے کمی نہیں آتی، نقصان نہیں ہوتا، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، برکت ہی برکت ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کا ارادہ اور آپ کی نیت بیچنے کی ہے تو پھر بیچنے کی نیت ہی رکھیں، اور جب سال پورا ہو جائے زکوٰۃ ادا کر لیں۔ تو زکوٰۃ کا حساب جو ہے وہ سال کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ سال میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مثلا گزشتہ سال اگر آپ نے رمضان میں، اکثر لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، گزشتہ سال آپ نے رمضان میں زکوٰۃ دی، آپ کے پاس مالیت تھی 10 لاکھ، اب جب زکوٰۃ کی باری آئی، رمضان آ گیا، تو آپ سوچتے ہیں کہ میرا 2 لاکھ کا
فلاں مہینے میں نقصان ہوا تھا، اور جون کے مہینے میں یعنی کہ ربیع الاول کے مہینے میں تو میرے پاس 10 لاکھ نہیں تھے، وہ تو 4 لاکھ بچ گئے تھے، پھر میرے پاس آ گئے تھے، پھر کم ہو گئے تھے، یہ حساب نہیں کرنا۔ رمضان میں آپ نے زکوٰۃ دی ہے، اب جب رمضان آئے گا تو آپ نے حساب کرنا ہے کہ گزشتہ رمضان میں میرے پاس 10 لاکھ تھا، اس پر میں نے زکوٰۃ دے دی، اب اس وقت کتنا ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر وہ 1,36,500 سے کم ہے تو پھر تو زکوٰۃ نہیں ہے، پھر تو صاحب نصاب نہیں رہے آپ۔ اگر اس سے زیادہ ہے، جتنا موجود ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، اور سارے کا حساب کرنا ہوگا، سونا جمع چاندی جمع نقدی جمع مال تجارت، چاروں چیزوں کو اکٹھا کرنا ہوگا، جو بن رہا ہے اس میں سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب زکوٰۃ اگر یکمشت آپ ادا نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اکٹھے پیسے نہیں ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو خیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، 2 قسطوں میں دے دیں آپ۔ ہمارے ہاں تو قسطیں چلتی ہیں نا، ہر کام میں قسطوں کا نظام چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انشاءاللہ قبول کر لیں گے۔ تو خیر ہے، تھوڑے بعد میں ادا کر دیں، تھوڑے پہلے ادا کر دیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے۔ یہاں پر ایک یہ بات بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے، یہ ایک بات۔ یہ 2 باتیں بڑی اہم ہے، ذرا ان کو توجہ سے سمجھ لیں۔ کسی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اب جس کو قرض دیا تھا وہ قرض واپس نہیں کر سکتا، اب مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں نے قرض دیا تھا 1 لاکھ روپے، اس کو ضرورت تھی، میں نے دے دیے، اب وہ واپس کر نہیں سکتا، تو کیا میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں؟ اب نیت نہیں ہو سکتی، نیت ہوتی ہے دیتے وقت۔ آپ نے اگر رقم دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کی ہوتی تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی، اگر وہ واپس کر دیتا تو پھر کسی اور کو دے دیتے، لیکن اس وقت نیت نہیں کی، اب تو مال آپ کے پاس ہے نہیں، اب کیا نیت کرو گے؟ اب تو نقد آپ نے دینا ہے، تو ایک نیت کرنا ضروری ہے۔ لیکن زکوٰۃ دیتے وقت جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو زکوٰۃ کا بتانا ضروری نہیں ہے۔ نیت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ بات بری لگے، ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ خود کبھی زکوٰۃ دیتا رہا ہو سکتا ہے وہ پہلے صاحب حیثیت ہو، اب حالات نے اس کو اس جگہ تک پہنچا دیا ہو، شاید اس کو بری لگے، شاید وہ آپ کی بات سن کر بعد میں آنسو بہاتا رہے، پریشان ہوتا رہے، تو اس لیے بتانا ضروری نہیں ہے۔ آپ ویسے رقم اس کو دے دیں کہ ہاں یار آپ کے کام آئے گی، میرے لیے دعا کرنا، بس یہی کافی ہے۔ آپ نے نیت اپنی زکوٰۃ کی کر لی ہے، آپ کا نیت کرنا زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا ضروری ہے، جس کو آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے، مالک بنائیں گے جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اب اسی سے یہ مسئلہ سمجھیں کہ کچھ لوگ رقم رفاہی اداروں میں جمع کراتے ہیں زکوٰۃ کی، اس میں مالک کوئی نہیں بنتا، وہ تعمیرات پہ استعمال ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہاں پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مسجد میں کچھ لوگ دے دیتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں، یہاں پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، میں اب یہ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیا قرآن حکیم میں، 8 مصارف بتائے ہیں، اس میں مسجد شامل نہیں ہے، اس میں اسپتال شامل نہیں ہے، اس میں کوئی بھی رفاہی ادارہ شامل نہیں ہے۔ ہاں آپ مریض کو دوائی دے سکتے ہیں، دوائیاں آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ لینے والا مستحق ہوگا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگر لینے والا مستحق نہ ہوا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کسی امیر بھی تو لیتے ہیں دوائیاں، تو اس لیے زکوٰۃ کی رقم دینا، کسی کو مالک بنانا ضروری ہے، اس کے ہاتھ پہ رکھے، وہ مالک بن جائے، مالک بننے کے بعد بشرطے کہ مستحق ہو، وہ مالک بن گیا، اب وہ اپنی خوشی سے کسی مسجد میں دے رہا ہے تو ٹھیک ہے دے دے، اب وہ اسپتال میں دے رہا ہے تو دے دے، وہ مالک بن گیا ہے نا، اب اس کے ساتھ آپ کا تعلق تو نہیں رہا، آپ نے اس کو دے دی یہ رقم۔ لیکن فقیر کو مالک بنانا یہ ضروری ہے، لازمی ہے، اور بتانا ضروری نہیں ہے، نیت کرنا ضروری ہے۔ جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس وقت نیت کرنا آپ کا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ اب آپ نے کن لوگوں کو دینا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء، پہلا مصرف فقراء کے لیے ہے۔ یہاں پر صدقات سے مراد
زکوٰۃ ہی ہے، کیونکہ آیت کے اختتام پر، اسی آیت کے اختتام پہ فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، تو فرض زکوٰۃ ہے، نفل صدقات مراد نہیں ہے یہاں پر۔ صدقات دو قسم کی ہیں، ایک وہ ہے جو فرائض ہے، ایک وہ ہے جو نافلہ ہے، نفل ہے۔ جو واجبات ہیں، صدقات واجبہ، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ فطر ہے، اسی طرح کفارے کی رقم ہے، یا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ قسم کی رقم ہو گئی، تو عشر ہو گیا، یہ ساری چیزیں فرائض میں شامل ہیں یا واجبات میں کہلاتی ہیں۔ اور دوسری نفل صدقہ ہوتا ہے جس کو ہم خیرات کہتے ہیں، وہ تو کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں، کسی وقت بھی دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو واجبات ہے، یعنی جو زکوٰۃ ہے تمہاری، تو یہ کن کے لیے ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے فقراء، فقیر، اس کے بعد مساکین، مسکینوں کے لیے۔ اب فقیر اور مسکین، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں تھوڑا سا فقہاء میں اختلاف بھی ہے اور مختلف مفہوم اس کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن مختصر لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس ضروریات زندگی مکمل طور پر موجود نہیں ہیں، گزر اوقات مشکل سے ہوتی ہے، لیکن وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ایک شخص کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، یا ملازم ہے، تنخواہ لیتا ہے، بچے زیادہ ہیں، عیالدار ہے، عیال زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے کھانے والوں کی، خرچہ پورا نہیں ہوتا، ہر مہینے پریشانی ہوتی ہے، ایسے لوگ فقیر کہلاتے ہیں، لیکن مانگتے نہیں ہیں کسی سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بھی فرمایا فقراء کے لیے کہ وہ سوال نہیں کرتے، لپٹتے نہیں ہیں کسی سے، کسی کو پکڑ نہیں لیتے مجھے اتنا دو، خاموشی سے گزر اوقات ہو رہی ہوتی۔ تو ان کے بارے میں تحقیق رہنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں میں، خصوصاً قریبی عزیزوں میں، رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے ان کی گزر اوقات کیسی ہو رہی ہے، ان کے حالات کیسے جا رہے ہیں، ورنہ پوچھا جائے گا۔ ان کے حالات پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ان کے پاس کچھ موجود ایسا نہیں ہے جو نصاب کو پہنچے، اور حالات ان کے کمزور ہیں، تو ان کی مدد کرنی چاہیے، اور اس پر ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب الگ ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب الگ ملے گا۔ اسی طرح محلہ ہے، اپنی گلی ہے، اپنے قرب و جوار میں رہنے والے ہیں، ان لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ تو فقراء وہ ہے، اور مساکین وہ ہے کہ جو حالات سے اتنے مجبور ہو جائیں کہ سوال کرنے پر مجبور ہوں، یعنی حالات نے ان کو اتنا تنگ کر رکھا ہو، اتنا پریشان کر رکھا ہو کہ وہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں، وہ مساکین ہیں۔ اور یہ جو ہمارے اور آپ کے دروازوں پہ آتی ہیں نا، یہ نہ فقراء میں سے ہیں نہ مساکین میں سے ہیں، یہ تیسری قوم ہے، ان کو آپ بھکاری کہتے ہیں، یہ الگ ہے، پیشہ ور ہے، یہ مساکین میں سے بھی نہیں ہے، فقراء میں سے بھی نہیں ہے۔ فقیر اور لوگ ہوتے ہیں، مسکین اور ہوتے ہیں۔ فقیر مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، جیسے بھی ہو بس الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور مسکین مجبور ہو جاتے ہیں سوال کرنے پر، تو وہ مساکین ہوا کرتے ہیں۔ تو دو مصرف یہ ہو گئے۔ تیسرا فرمایا کہ والعاملین علیہا، عاملین یعنی زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جو افراد مقرر کیے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، صحابہ کرام کو عامل بنایا جاتا تھا جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جایا کرتے تھے، زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے۔ تو جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جاتے ان کو عاملین کہا گیا قرآن حکیم کی زبان میں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کی وصولی کے کام پر مامور ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی ایک مصرف ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ چوتھا فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، یعنی وہ لوگ جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، نئے نئے ہیں، ابھی ان کے دلوں کو ابھی جوڑنا ہے، اور یا وہ جو اسلام کے قریب آ چکے ہیں، ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالنا، ان کو اپنے قریب کرنا تاکہ وہ اسلام کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے اسلام کو قبول کریں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پانچواں فرمایا وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے۔ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، غلامی سے نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اجازت دی گئی۔ لیکن آج کل تو غلام ہے نہیں، اور فرماتی ہیں کہ آج کل دوسری صورتیں ہیں، وہ اس طریقے سے کہ کوئی مسلمان ہے بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے، قید میں پڑا ہوا ہے، غیر مسلموں کی قید میں پڑا ہوا ہے، بے گناہ ہے، یا اس طرح کوئی شخص انتہائی مقروض ہو چکا ہے،
قرضوں نے جکڑ لیا ہے، اب وہ پکڑا ہوا ہے کسی نے اس کو، تو ان کو آزاد کرانا، رقم ادا کر کے، ان کے جرمانے ان کی طرف سے ادا کر کے، ان کی رقم ادا کر کے ان کو چھڑانا، تو اس راستے میں بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا والغارمین، اور غارمین کے بارے میں فرماتی ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جو قرض کے نیچے دبا ہو، مدیون، مقروض، اور بعض کہتی ہے کہ وہ بھی جو تاوان میں آ چکا ہو۔ ایک تو وہ ہے جس پر انتہائی قرضہ چڑھ گیا ہے، جس کی ادائیگی کی اس کے پاس کوئی صورت نہیں ہے، تو ایسا مقروض شخص بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو دی جا سکتی ہے تاکہ اس کا قرض اتارا جا سکے۔ اور ساتھ دوسرا وہ تاوان، یعنی کہ کسی کی ذمہ داری لے لی اس نے، ہمارے یہاں اکثر کرتے ہیں نا جی، ایک شخص نے دوسرے کے پیسے دینے ہیں تو میں بیچ میں آ گیا، یار اس نے نہ دیے تو میں دوں گا، اب وہ تو بھاگ جاتا ہے، میں پھنس گیا، اب وہ میرے سر پہ آ گیا، آپ نے کہا تو میں دوں گا، انگلے کا بردہ میں تو ڈے نکالو، اب وہ تو میرے سر پہ بیٹھ جائے گا، اب میرے پاس تو رقم ہے نہیں، میرے پاس اتنی نہیں ہے کہ میں اس کو دوں، یہ تاوان میں دب گیا ہوں۔ تو ایسا شخص جو تاوان کا شکار ہو گیا ہو وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے ذمہ داریاں لیں اور پھر جب سیزن آئے تو پھر آ جائیں بھی مجھے زکوٰۃ دو، مانگنا نہیں ہے، لیکن جو پھنس گیا ہو مجبوراً تو اس صورتحال میں اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور اس طریقے سے فرمایا وہ فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں ایک تو وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے، وہ لوگ جہاد فی سبیل اللہ میں ہیں، وہ اللہ کے راستے میں ہیں، ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ بھی فی سبیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سبیل اللہ کہا، سورۃ بقرہ میں ہے، فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ وہ فقراء وہ بھی لے سکتے ہیں زکوٰۃ، وہ بھی مستحق ہیں جو روک لیے گئے اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے سے مراد یہ ہے کہ کمانے کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ کچھ اپنے لیے کما سکیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل تو سمجھتا ہے انہیں دیکھ کر کے تو بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں جی، بڑے اچھے کھاتے پیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ذرا ان کے چہروں کو غور سے دیکھو، تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں پر برستا ہوا نور دیکھ کر پہچان لو ذرا انہیں، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں لپٹ کر، پکڑتے نہیں ہیں لوگوں کو۔ جانتے ہو کون ہے؟ جن سے ہم گزر کے آئے ہیں، مدرسے کے طالب علم، یہ لوگ مراد ہیں، اس وہ لوگ سوال نہیں کرتے، ہاں صاف ستھرے کپڑے پہن کر شام کو جب مدرسے سے نکلتے ہیں، جب چھٹی ہوتی ہے عصر کے وقت باہر نکلتے ہیں تو دیکھنے والا تو یہی کہتا ہے نا کہ کسی کروڑ پتی کا بیٹا ہے، اور اس کے گھر کے حالات کیا ہیں وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، وہ تو مدرسے میں دال کھا رہا ہے بیچارہ، کبھی مرچ زیادہ اور کبھی نمک زیادہ اور کبھی پیٹ خراب اور کبھی معدہ خراب، یہ تو مدارس میں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو روک لیا گیا ہے، روکے ہوئے استادوں نے پابندی لگائی ہے، وہ کمانے تو نہیں جا سکتے، وہ پڑھنے کے لیے رکے ہوئے ہیں نا، وہاں پر جمے ہوئے ہیں، نہ وہ کما سکتے ہیں نہ محنت کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، جس طرح میدان جہاد میں مجاہد لڑنے کے لیے جاتا ہے فی سبیل اللہ ہے، اسی طرح دینی علوم حاصل کرنے کے لیے جو مدرسے میں پڑھا ہے یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ جس طرح وہ مجاہد زکوٰۃ لے سکتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق یہ دینی مدارس بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف بھی قرآن حکیم کے اندر اشارتاً بتا دیا کہ یہ ادارے بھی آپ کے زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق ہیں، اور یہ مدرسے بھی آج کے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ تو اسی وقت سے ہی چبوترا بنا دیا گیا تھا، جس کو صفہ کہا گیا، اور اس میں رہنے والوں کو اصحاب صفہ کہا گیا، اور ان کے پاس صدقات آتے تھے، لوگ لاتے تھے اور وہ وہی استعمال کیا کرتے تھے۔ اور آٹھواں جو ہے وہ فرمایا کہ وابن السبیل، یہاں پر مسافر مراد ہے، یعنی ایسا مسافر اگر وہ پہلے سے ہی فقیر ہے، مسکین ہے، وہ تو پہلے سے ہی مستحق ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ مسافر تو ہے، گھر میں تو وہ امیر تھا، غنی تھا، اس کے پاس مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں آیا تو اس کی جیب کٹ گئی، اب فقیر بن گیا۔
یہاں پہنچا اس کا مال ضائع ہو گیا، کسی نے اٹھا لیا، کسی نے چھین لیا، تو اب ایسا مسافر جو خالی ہاتھ رہ گیا، خالی جیب ہو گیا، یا پہلے سے ہی فقیر تھا، یہ بھی مستحق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ وہ مسافر چاہے اپنے ملک کے اندر کا ہو اور چاہے ملک کے باہر۔ ہمارے ہاں ساتھی جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں، عمرہ حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر کئی ساتھیوں کی جیب کٹ جاتی ہے، تو وہاں پر جب جیب کٹ گئی، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، تو چاہے وہ پاکستان میں کروڑ پتی کیوں نہ ہو، لیکن وہاں پر وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کی مد میں اس کو دی جا سکتی ہے رقم، اور وہ لے بھی سکتا ہے، صدقہ بھی اسے دیا جا سکتا ہے، وہاں پر وہ لے سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 8 مصارف بیان کر دیے کہ ان 8 مصارف میں ہی تم نے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنا ہے۔ یہاں پر کسی عمارت کی تعمیر کا ذکر نہیں، کسی رفائی ادارے کا ذکر نہیں، افراد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اب جن حضرات پر زکوٰۃ واجب ہے، جو صاحب نصاب ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، حساب ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر سال حساب کیا کرے، ہر سال حساب کرے اور دیکھے کہ اگر مال اس نوعیت کا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ لازماً ادا کرے۔ جب سے یہ زکوٰۃ ادا کرنا شروع کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ آپ اس کو آزما لیں، دیکھ لیں، جو صاحب نصاب نہیں ہیں اور وہ ابھی حساب کر لیں، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں، انہوں نے پہلے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو وہ ابھی نصاب کو پہنچے ہیں تو وہ اپنی زکوٰۃ اخلاص نیت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، خوشی خوشی ادا کر دیں۔ دیکھیں اگلے سال مال ان کا ڈبل ہوگا، جب زکوٰۃ دیں گے تو مال ڈبل ہو چکا ہوگا۔ تو اس سے برکت آتی ہے مال کے اندر، مال پاک ہوتا ہے، انسان کا باطن پاک ہوتا ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور قرآن حکیم میں بتایا گیا کہ ایک دوسرے مقام پر کہ جو لوگ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتے، تو فرمایا ان کا مال روز قیامت یکجا کیا جائے گا اور جہنم میں گرم کر کے اسی مال کے ذریعے سے اس کو داغا جائے گا، اور یہی داغا جائے گا اور ہمیشہ داغا جاتا رہے گا، کیونکہ اس مال کی محبت میں اس نے اللہ کے حکم کو ٹال دیا تھا اور بھلا دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق